منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ پیسے سے حاصل کی جانے والی تعلیم کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ آپ کی عادتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ لوگوں کو آپ سے نہیں، آپ کے پاس چیزوں سے مطلب ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جاؤ۔ جب لوگ آپ کے حال سے خوفزدہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کا ماضی آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آپ کا بھلا صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے اور وہ شخص آپ خود ہو۔ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ جو شخص ہر وقت منفی سوچ رکھتا ہے، اس کا چہرہ بے رونق اور الجھنوں سے بھرا رہتا ہے۔ عزت کا رشتہ ہمیشہ محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتا ہے۔ دو ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ایک خوبصورت اور دوسرا کامیاب۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ خوشی تب ملتی ہے جب اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس شخص کی قدر کرو جو تمہاری وجہ سے مشکلات سے لڑ رہا ہے۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی اہمیت جاننے کے لیے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا کریں۔ آپ کسی جاہل کو کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ جاہل ہے جبکہ اسے خود یہ پتہ نہ ہو کہ وہ جاہل ہے۔ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ غریب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی غربت کا حل انہیں لوگوں کے پاس ڈھونڈتا ہے جن کی وجہ سے وہ غریب ہوتا ہے۔ جس نے کسی کو اپنا راز بتا دیا تو سمجھو وہ اس کا محتاج ہو گیا۔ جب آپ کا وقت برا چل رہا ہو تو بے وقوف آپ کو عقل کی باتیں اور بزدل بہادری کے قصے سنانے لگتے ہیں۔ آپ درد سے نہیں بچ سکتے لیکن آپ اس پر قابو پانے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جو شخص اچھے طریقے سے حکم دیتا ہے اس نے ماضی میں ضرور کسی دوسرے انسان کی اطاعت کی ہوگی۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لو، تم پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کم ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ آپ جو بھی کام کریں چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی پوائنٹ ضرور ہوگا اور یہی زندگی ہے۔ جہاں قدر کم ہو جائے وہاں 2 قدم پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ باادب منافق ہونے سے سچا بدتمیز ہونا بہتر ہوتا ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔
کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ ایک جاہل معاشرے میں عقل و شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ اعتماد کی بلندی یہ ہے کہ خاموش رہیں جب دوسرے آپ کا مذاق اڑائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور وہ کون ہیں۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزر رہا ہے اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہے۔ محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ آپ کا ہر خیال آپ کے کردار کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو مطلبی بنا دیا ہے۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ جو باپ اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کرتا، وہ معاشرے کے لیے سانپ اور بچھو پال رہا ہے۔ خاموشی کی کڑی دھوپ میں جل جاؤ، لیکن مصیبت میں کبھی کسی سے خود مدد مت مانگو۔ لمبے عرصے تک پریشان اور مایوس رہنے والا انسان خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کی ذمہ دار ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، لیکن دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ اچھی لگتی ہے اور دوسروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت کو بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنا طریقہ بدل لو، ارادہ نہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کرے گا۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ انسانوں کو اگر پہچاننا ہو تو ان کو چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پہچانو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں۔ انسانوں کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوتی ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے الفاظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو ابھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن محبت وہ صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا ہمیشہ بہادر کی نشانی ہوتی ہے۔ معاشرے کا بدترین المیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی اذیت دے کر مصنوعی معافی مانگتے ہیں۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل چکا ہو۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہو تو کبھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ مت کرنا۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔
کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلہ کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب بھی دے گا بے حساب دے گا۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا بڑی نیکی کی علامت ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ جو عبادتیں، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں، وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کا بھلا کرنا نہیں چھوڑتا۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو وہ تیرتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت بھی نہیں کرے گا۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر قدر نہ ہو وہاں سے خود کو دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا، اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا دیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو، انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسرے سے غلط تعلقات بنا کر خریدتا ہے۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ حقیقی طور پر مخلص نہیں ہو سکتا۔
رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور خصوصیات ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ۔ صرف اس وقت بولیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے بہتر ہیں۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش چھوڑ دو۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جہالوں میں گرے ہوں۔ جس شخص کو خوشامد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا ہے وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد تکلیف کی تلخی کو بھول جاؤ گے۔ تاریخ ہزاروں سال بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو اور جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں وکیل کو نہیں۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ سب مطلب کے بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے لیکن سکون کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں بلکہ دل لگا کر سنو۔ بہت زیادہ سوچنے سے انسان کو گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں کیونکہ یہ بیماری نہیں سزا ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ بولتا زیادہ ہے اور سنتا کم ہے۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے اسے اپنا دکھ بتانا ہی فضول ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ دھوکے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکے باز ہے اور جھوٹے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے۔ رشتوں کو اتنا کمزور غلطیاں نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔
کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر اقبال۔ یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے ہمیشہ کتراتے ہیں۔ مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ ہو سکے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ خواتین اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے میں مردوں سے زیادہ جلدی کرتی ہیں۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈال لو۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچتا ہے جس سے جھوٹا مکروہ فریب سے نہیں پا سکتا۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہو جاتی ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، اور جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ہی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ تمہاری ساری اچھائیاں بھول جائیں گے۔ ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہیں جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک سمجھدار انسان ہی یہ جانتا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ ٹوٹنے والے انسان کی زبان میں ہی نہیں بلکہ روح میں بھی خاموشی اتر جاتی ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں تو کل تھے ہو جائیں گے۔
جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو اس کے شر سے ہمیشہ بچو۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس جھگڑے سے نکلنے